رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں آج ہم تجدید و احیاء دین کے حوالے سے بات کریں گے۔ مولانا مودودی کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور آج کل کے بہت سارے جو ہمارے مفکرین ہیں وہ مولانا کا جو بہترین کام ہے اس میں سے ایک اس کتاب کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کے بہت بہترین کاموں میں سے ہے۔ یہ ایک بہت مختصر سی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر مولانا مودودی نے پوری اسلامی تاریخ کو سمو دیا ہے کہ اسلامی تاریخ کس طرح سے اسلامی تاریخ میں جب بھی تجدید کا کام ہوا ہے، دین کے احیاء کا کام ہوا ہے، دین کو رینیو کرنے کا، دین کو جو اس کے اثرات ہیں جاہلیت کے ان میں سے نکالنے کا جو کام ہے تو وہ کس کس طرح سے ہوا ہے۔ اس بحث کو شروع کرتے ہوئے مولانا مودودی سب سے پہلے اس کوسچن کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اس زندگی کے حوالے سے کیا کیا نظریات پائے جاتے ہیں، انسان کن کن نظریات کے حوالے سے انسان کیا کیا نظریات رکھتا رہا ہے۔ تو اس کتاب میں مولانا یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نظام اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جو بھی سوچنے کے جو سکولز آف تھاٹ موجود ہیں، جو پیٹرنز موجود ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ 4 بڑے نظریات میں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اس پورے دین کے احیاء اور دین کی تجدید کے کام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 پیٹرنز کون سے ہیں، وہ 4 بڑے نظریات، وہ 4 بڑی آئیڈیالوجیز کیا ہیں۔ سب سے پہلی آئیڈیالوجی ہے جو جاہلیت خالصہ کا نام اس کو مولانا مودودی نے دیا ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ وہ ہے جس کو آج کل کے دور میں ہم میٹیریلسٹک اپروچ کہہ سکتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کا اس کائنات کے ساتھ کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پرپزفل لائف گزارنے کے لیے یہاں آیا ہو۔ کائنات بھی ایک حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی۔ انسان اسی طرح جیسے کروڑوں لاکھوں دیگر مخلوقات پھر رہی ہیں، اسی طرح سے ایک مخلوق ہے، اور انسان کی اس لائف کا، اس زندگی کا، اس کی اس ایگزسٹنس کا کوئی ڈیفائنڈ پرپز نہیں ہے سوائے جو میٹیریلسٹک پرپزز ہیں جو ہو سکتے ہیں ان کے۔ تو یہ جب نظریہ انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں نیچرلی اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے، چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے، ارد گرد یہ ساری چیزیں دیکھنے کے حوالے سے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کل کہیں جا کے کسی چیز کا حساب کتاب نہیں دینا، جو دنیا ہے وہ یہی ہے، جو فائدے میں اس دنیا میں لے رہا ہوں حقیقی فائدے وہی ہیں، جو نقصانات جو مجھے اس دنیا میں ہونے ہیں، جو سزا اور جزا کا جو پنشمنٹ اور ریوارڈ کا کانسیپٹ ہے وہ اسی دنیا کا ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کسی اصول کا، کسی نظریے کا پابند نہیں سمجھتا، اور اس کے خیال میں کوئی غیر مرئی طاقت، کوئی نظر نہ آنے والی کوئی سپرا نیچرل پاور اس دنیا کے اندر یا اس کائنات کے اندر انسان کے اوپر جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو اس کو کوسچن کر سکے، اس کی ایگزسٹنس کو، اس کے ایٹیٹیوڈز کو، اور کیسے وہ لائف گزار رہا ہے۔ تو وہ جو ہے ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انسان کی اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نیچرلی میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا فائدہ اور اپنا نقصان جو ہے اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا کے فوائد حاصل کر لوں تو یہی میرے لیے کافی ہے، آگے کوئی دنیا موجود نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چند انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں ان کو تو وہ فالو کرتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر فالو نہ کرنے کی وجہ سے فوری طور پہ اس کو پنشمنٹ کا ڈر ہوتا ہے۔ جو انسانوں کا آئین ہے، انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون ہے، لاز ہیں، ان کو وہ فالو کرے گا، لیکن اسے کوئی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، یا وہ کوئی ایسی گائیڈ لائن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی بھی سپر نیچرل پاور کی طرف سے اس کو ملتی ہو۔ یہ پہلا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ بہت قدیم زمانے سے جو یونان کی تہذیب، یونان کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، وہاں سے یہ چلا آ رہا ہے، اور آج تک کی جتنے بھی میٹیریلسٹک اپروچز ہیں ان کے اندر یہ نظریہ کار فرما ہے۔ خود ہم آج کے ویسٹ کے اندر دیکھیں تو ویسٹ کی ساری تہذیب، آپ کا لبرلزم جو ہے وہ سارا اس نظریے کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج اگر ہم ویسٹرن سویلائزیشن سے انفلوئنسڈ ہیں تو اس کے نتیجے میں یہی نظریہ ہماری اپنی زندگیوں کے اندر بھی آ چکا ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ جاہلیت مشرکانہ ہے۔
اس نظریے کو مولانا مودودی اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ نظریہ رکھنے والا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بے خدا تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے نزدیک صرف ایک پاور نہیں ہے، ایک خدا نہیں ہے، بلکہ there are hundreds and thousands of entities which can be called as God، اور ان کو خدا کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، خدا کے طور پہ لیا جا سکتا ہے۔ اس ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے سے تھوڑی سی پاورفل کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کے سامنے جھکنے پہ تیار ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں توہمات کا ایک پورا پیکج جو ہے وہ انسان کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ دیکھا کہ انسان نے کبھی ہوا کو اپنا خدا بنا لیا، پہاڑوں کو اپنا خدا بنا لیا، بارش کو اپنا خدا بنا لیا، جانوروں کو، مخلوقات جو موذی مخلوقات تھیں جن سے اسے نقصان پہنچنے کا ڈر تھا، ان کو اپنا خدا بنا لیا۔ کسی چیز نے اسے اگر وقتی طور پہ تھوڑا سا میٹیریلسٹک، تھوڑا سا مادی فائدہ پہنچا دیا تو اس نے اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ ایک پورا خداؤں کا ایک پیکج ہے جو جاہلیت مشرکانہ کے اندر چلتا آتا ہے۔ اس میں پھر ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ تہذیب، یہ نظریہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں تسلیم کرتے، بلکہ یہ ان لوگوں میں بھی آ گیا ہے جن کو انبیاء نے آ کے کسی زمانے میں اپنے زمانوں میں انبیاء نے آ کے ہدایت دی، انبیاء نے وحی کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انبیاء اپنی امتیں بنا کے اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پیچھے جو ان کی امتیں تھیں ان کے اندر آہستہ آہستہ سے گمراہی آنے لگ گئی۔ یہ لوگ مخلوقات کو ڈائریکٹلی تو خدا نہیں بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ولی کے نام پہ، کتب کے نام پہ، غوث کے نام پہ، ابدال کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ ان چیزوں کو بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے ان کو انہوں نے ان اولیاء کے نام کر دیا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ گار انسان، ہم چھوٹے انسان، ہم کمزور انسان جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ایسا بادشاہ ہے جس تک ہماری جو ڈائریکٹ ایکسیس ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے ہمارے پاس یہ کتب اور یہ غوث اور یہ پیر اور یہ فقیر یہ ہمارے پاس موجود ہیں جن سے مدد لے کے ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں منوا سکتے ہیں، پوری کروا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا نظریہ ہے کہ جاہلیت مشرکانہ کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بھی جو ہے وہ کسی ڈائریکٹ گائیڈ لائن کو فالو اس طرح سے نہیں کرتے، اور یہ نظریہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے جاہلیت خالصہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بادشاہ جو میٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، جو امپائرز کے لیے جو امپیریلزم کے نام پہ جو ہے وہ دنیا کے اندر خون خرابہ کرتے ہیں، تو یہ جاہلیت مشرکانہ جو ہے ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کا کام کرتی ہے۔ تیسرا نظریہ جاہلیت رہبانہ ہے۔ رہبانہ نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں رہبانیت کا عنصر شامل ہے، دنیا کو چھوڑ دینے کا عنصر شامل ہے۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعذاب ہے، یہ دنیا یہ ہمارے لیے ایک عذاب کی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی لذتیں، اس کی خواہشات ہماری جو ہیں، اس کو ہم اس دنیا سے کامیاب تبھی جا سکتے ہیں جب ہم اپنی ساری خواہشات دبا دیں، ساری لذتیں جو ہیں ان سے کنارہ کر لیں، اس دنیا کے ساتھ کنارہ کر لیں، اس دنیا کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ جو سوسائٹی کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو کریم ہوتی ہے، جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا نروان حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے من کا چین حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا چھوڑ کے دنیاوی معاملات جو ہے وہ ظالم اور جابر لوگوں کے اور برے اخلاق والے لوگوں کے ہاتھ میں دے کے خود جنگلوں میں، پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں۔ یہ جاہلیت جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کی بھی بہت ساری صورتیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں، انبیاء کی امتوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں، خود امت مسلمہ کے اندر ہمیں یہ صورتیں نظر آتی ہیں کہ معاشرے کا جو اچھا طبقہ ہے، علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے، جو دنیا کا نظام ہے، جو حکومت ہے، عدالت، سیاست، معیشت، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس گند کے اندر گئے تو ہم اپنے آپ کو خراب کریں گے، اپنے
آپ کو گندہ کریں گے اور شاید ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کر سکیں۔ ان سب تینوں نظریات کو رد کرنے کے لیے چوتھا نظریہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے، جو انسان کو جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک پرپز کے تحت اس کو بنایا اور پھر اس کے اندر جتنی مخلوقات بھیجیں ان میں سے انسان کو سب سے سپیریئر مخلوق، سپریم اینٹی بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس کے آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس دنیا کا جو جزا و سزا کا نظام ہے وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کی کسی نیکی کا صلہ نہیں ہوتا۔ یہاں اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی کسی برائی کی سزا نہیں ہوتی، اور آپ کو ایک پوری آگے جو ہے یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، ایک چھوٹا سا آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کو یہاں سے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ جو حقیقی دنیا ہوگی وہ ہوگی، اور وہیں پہ آپ کا جزا و سزا کا اصل نظام قائم ہوگا۔ یہی میسیج لے کے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اپنے بل کے اوپر انہوں نے اصلاح کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پرنسپلز کا ایک پورا نظام دیا، ایک گائیڈ لائن دی، ایک وحی کی جو صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، اس سے پہلے انبیاء کی کتابوں کی صورت میں انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا۔ اور پھر اسلام جو ہے، یہ جو چوتھا نظریہ ہے، یہ پوری ایک کوڈ آف لائف ہے۔ آپ کی ہر چیز کے اندر آپ کے جو ذاتی انفرادی معاملات ہیں ان سے لے کے آپ کے اجتماعی معاملات تک، اور پوری دنیا اور پورے کائنات کے معاملات تک، ہر چیز کے اندر آپ کی وہ رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو یہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور آپ کا اس دنیا کے اندر رویہ جو ہے وہ کیا ہونا ہے۔